أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله تمام سننے والے قریب و دور سے نشست کی زینت فقط سائرو فقیر جی امتی سمیت جو احباب اس کلاس روم میں موجود ہیں اور جو دنیا کی جس کونے میں یہ سماعت فرما رہے ہیں، تمام چاہنے والوں کو، تمام خواتین و حضرات، میزبان اور مہمانان ذی احتشام، تمام کی خدمت میں آستانِ عالیہ زمزم شریف کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین ذی احتشام اور ناظرین ذی احتشام، آپ کے سامنے سورہ عصر والعصر کی تلاوت کی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو حق کو سن کر اس پہ ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ذی احتشام، آپ کے سامنے آج کے درس میں سورہ العصر کا انتخاب کیا گیا۔ تو اس سورہ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پورا برہان ہی برہان ہے، لیکن اگر قرآن پاک کی کوئی ایک سورہ پاک لی جائے جس میں اس بات کا اعادہ ہو، اس بات کی یقین دہانی ہو، یہ ایک سورہ پاک تمام زمانوں کے درس کے لیے کافی ہے۔ جو زمانے گزر چکے وہ بھی اور جو آنے والے ہیں وہ بھی، میں اس چینل کے توسل سے آستانِ عالیہ زمزم شریف کی روح رواں سالار عشق و مستی قبلہ سائیں روح فقیر جی امتی کو بطور میزبان اس بات کی
نصیحت بھی کر رہا ہوں اور وصیحت بھی کر رہا ہوں کہ اس سورہ پاک کو درس کی زینت بنایا جائے۔ اس سورہ پاک کو آپ نے بے حد مرتبہ پڑھا، آج سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے۔ وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں خسارے میں جو ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، اچھے کام کیے۔ وتواصوا بالحق، حق بولا بھی اور حق کے پر کھڑے بھی رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر بھی کیا اور صبر کی تلقین بھی کی۔ سامعین ذی احتشام، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو بہت شروع میں اللہ کی ذات نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ نے کہا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا جو ایمان پر قائم ہیں اور آگے چل کر ہوں گے وہ نہیں اس خسارے میں آتے، وہ اس خسارے میں نہیں آتے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو سامعین ذی احتشام، تھوڑی سی توجہ درکار ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ملا علی قاری بڑی خوبصورت سے وضاحت فرماتے ہیں، نشر الدین کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت اعلیٰ مرتبہ شیخ احمد خان رضا بریلوی اب اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ غرض کہ ہر دور کے ولی کامل نے اس سورہ پاک کو اپنا مضمون بنایا، ٹھیک ہے۔ تو زمانے کی قسم، زمانے کی قسم۔ اب جو لفظ بولا جاتا ہے نا زمانہ یا دہر یا وقت، اس میں کوئی سمت گھڑی متعین نہیں ہوتی جب تک منہ سے بولا نہ جائے۔ تو اللہ نے کتنی خوبصورت بات فرما دی کہ زمانے کی قسم۔ اب یہاں زمانے کی جو قسم ہے وہ دو معنوں میں آتی ہے۔ جو پہلا معنی ہے وہ زمانے کی قسم، اور وہ زمانہ کوئی ایک زمانہ نہیں، ہر وہ زمانہ جو قیامت تک آئے گا، جو قیامت تک آئے گا۔ آسان سمجھ لیجیے، جس طرح بھی 2023 گزر رہا ہے، 2024 آئے گا، 25 26، حتیٰ کہ 85 سے 26 آ جائے، کتنا زمانہ چلے گا، کتنی کائنات چلے گی، یہ میرا رب جانتا ہے۔ ہر زمانے میں یہ سورہ پاک اپنے معنی اور مطالب مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اب دیکھیں، اسی سورہ پاک کو اگر آپ اٹھا کے آج سے 100 سال پہلے لے جائیں، یعنی 1923 میں لے جائیں، 1923 میں لے جائیں، تو تب بھی اس کا ترجمہ یہی تھا، اور اگر 3023 میں جائے گی، یہ 24023 میں جائے گی، تب بھی اس کا پکارنا، حق کی پکار یہی رہے گی۔
اس میں ہر زمانہ آتا ہے۔ اگر ہم موجودہ زمانے کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید اس میں کسی اور زمانے کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں، اس میں ہر زمانے کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس جتنے بھی زمانوں کا ذکر ہے، سردار زمانہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر محترم دیکھا جائے، آج 2023 ہے، 2023 کو اگر دیکھا جائے تو آپ چلے جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی، اس زمانے کو فی زمانے سے اگر آپ ریسمبل کرو، ملاؤ، تشبیہ دو، تو کچھ ایسے حقائق، تھوڑی سی اس کی آواز کم کر دیجیے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو زمانہ گزر چکا ہے، وہ جو زمانہ گزر چکا ہے، اس زمانے کو اگر موجودہ زمانے سے ملایا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سمجھ آنے کے لیے بتا رہا ہوں، حضور کا زمانہ تو سب زمانوں کا سردار زمانہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم آج سمجھتے ہیں جی وہ زمانہ تو پرانا تھا، آج کا انسان خسارے میں کیسے ہے؟ اس زمانے کو موجودہ زمانے سے اگر ملائیں تو اس زمانے میں اونٹ، خچر، گدھے یہ سواری کا ذریعہ تھے، لیکن فی زمانہ ہمارے پاس موٹر کار ہے، ہمیں جہاز کا سفر میسر ہے، ہمیں ٹرین کا سفر میسر ہے، ہمیں بحری جہاز کا سفر میسر ہے، لیکن پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن پھر کہتا ہے انسان خسارے میں ہے۔ اس زمانے میں عمریں بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی، میڈیکل کا اتنا وسیع اور عریض نظام نہیں تھا جو فی زمانہ ہے۔ آج بچے ہسپتالوں میں پیدا ہو رہے ہیں، آج کل تو ایسی ایسی کارآمد مشینیں آ گئی ہیں جو بتا دیتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ ہم نے تو بظاہر بڑی ترقی کر لی، ہمارے پاس کینسر جیسی بیماری کا علاج آ گیا، ٹبرکلوزز، ٹی بی، اس کا علاج آ گیا، فٹس کا علاج آ گیا، فالج کا علاج آ گیا، تو ہم کہتے ہیں جی ہم تو بڑے جدید ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، خسارے میں ہو۔ اس زمانے میں میلوں کا سفر طے کیا جاتا تھا، درس قرآن و حدیث کے لیے دور دراز کا سفر کیا جاتا تھا۔ آج کے شخص، آج کے جو اشخاص ہیں، لوگ ہیں، ان کے پاس اینڈرائڈ فونز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ایسے بہت سارے ذرائع ہیں، کتابیں ہیں، پہاڑ بنے ہوئے ہیں کتابوں کے۔ ہمارے پاس تو زیادہ علم ہے ان لوگوں کی نسبت، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، تم خسارے میں ہو، تم خسارے میں ہو۔ اس زمانے میں لوگ جنگلوں میں تپتے گرم پتھروں پر نماز پڑھتے تھے، یہ کانٹوں کی جھاڑیاں، کانٹا نما جھاڑیاں، ان پر وہ لوگ نمازیں ادا کرتے تھے، درختوں کی چھالوں پر۔ تو کہتے ہیں ہم تو آج دیکھیں ہمارے پاس اتنا اچھا نظام ہے، ہمارے پاس مساجد ہے، کارپٹس بچھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا کرنے والی مسجدوں کو مشینیں ہیں، گرماہٹ دینے والی، گرم کرنے والی سوئی گیس کے ہیٹر ہے، تو ہم کیسے خسارے میں؟ قرآن پھر کہتا ہے لفی خسر، تم خسارے میں ہو۔
اس زمانے میں بوریا ٹاٹ کے کپڑے پہنے جاتے تھے اور بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے ہوا کرتے تھے۔ وہ لباس جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا تو جب دربار رسالت میں آتے ہیں گھر کا سارا سامان آقا کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں تو آقا پوچھتے ہیں صدیق گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ صدیق آپ نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہیں؟ آپ نے بوریا پہنا ہوا، ٹاٹ پہنا ہوا ہے اور جو بٹن والی جگہ ہے جسے لگا کر بٹن کو، جیسے ہم لوگ اپنی قمیض کے بٹن بند کرتے ہیں، تو صدیق اکبر نے ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صدیق یہ کیا؟ صدیق نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ کہا صدیق اللہ کی عزت کی قسم آج جتنے بھی نوری ہیں سب نے آپ کی محبت میں ایسا ہی لباس پہنا ہوا ہے، لیکن آج ہم زرق برق لباس پہنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم خسارے میں نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم خسارے میں لفی خسر۔ اتنی لمبی بات، اتنی لمبی گفتگو، یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب بات ہو رہی ہے ایمان کی، قرآن یہی فرما رہا ہے کہ وہ صاحب ایمان تھے، تم ایمان والے نہیں ہو اس لیے خسارے میں ہو، تم ایمان والے نہیں ہو اس لیے تم پر خسارہ ہے، تم نقصان میں ہو۔ تو وہ جو زمانہ تھا، جو آقا علیہ السلام کا زمانہ تھا، کیا اس زمانے میں علم کم تھا؟ جو آج کا عالم دین، آج کا پڑھا لکھا انسان اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دین کہتا ہے، حضور کے دربار میں تو ایسے بھی عالم دین تھے جو اپنا نام تک نہ لکھ سکتے تھے، لیکن چہرے والضحیٰ کی زیارت سے وہ روح زمین کے ولی کامل بھی تھے اور عالم دین بھی تھے۔ تو کیا ہے یہ سب؟ یہ سارا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، جو ایمان لائے۔ کیا ایمان تھا؟ کیا ایمان تھا؟ اپنے ایمان کو ان ہستیوں کے ایمان سے ذرا میڑ کر لو، ماپ لو، تول لو کہ آج تو اپنی آنکھ کے کسی مسئلے کے لیے الشفا اسپتال جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام اپنے لعاب دہان سے صحابی رسول کی نکلی ہوئی آنکھ کو لگا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا حافظہ بہت کمزور ہے، کچھ نظر کرم فرمائیں۔ ایمان کی بات ہو رہی ہے، یہ ہے ایمان۔ آقا جو بات یاد کرتا ہوں ذہن میں زیادہ وقت رہتی نہیں، تو حضور نے اتنا سننا تھا، آپ نے اتنا سماعت فرمایا تو آپ نے فوراً کہا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ اب ذرا عقل سے اس چیز کا اگر آپ تجزیہ کریں، اگر آپ عقل سے اس چیز کا تجزیہ کریں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی اٹھ کے بے دین یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ حضور نے پوری بات شاید نہیں سماعت فرمائی، ابو ہریرہ کچھ اور کہہ رہے تھے، حضور نے کچھ اور سمجھ لیا اور کہا چادر بچھائیں۔ اور آگے سے ابو ہریرہ کا بھی ایمان دیکھیں کہ آپ نے دیر ہی نہیں لگائی، فوراً چادر بچھا دی۔ انہوں نے اپنے سوال کو دہرایا نہیں کہ میں اپنا سوال دہرا دوں، شاید میں اپنی بات پوری نہیں کر سکا، لیکن انہوں نے بھی چادر مبارک بچھا دی۔ تو حضور نے اپنے دستے کرم، دستے مبارک ایسے ہوا میں اٹھائے اور ایسے کسی چیز کو پکڑا، اٹھایا
اور ابو ہریرہ کی چادر مبارک میں ڈال دیا۔ انہوں نے چادر سمیٹ کر سینے سے لگا لی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، اس چیز کا نام ہے ایمان۔ آج کا بندہ، آج کا شخص معاذ اللہ استغفر اللہ، قرآن پاک کے اندر سے بھی معاذ اللہ استغفر اللہ نقطے نکال دیتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر بھی اپنی چرب زبان استعمال کیے بغیر رہتا نہیں۔ تو ایمان، قرآن پاک نے اس چیز کو کہا جو ان کا ہو گیا، ان کا زمانہ ہو گیا۔ تو یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے محبت کرنا، مودت کرنا، عشق کرنا، اپنا سب کچھ آقا پر قربان کرنا، یہ ایمان ہے۔ آج ہم لوگ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم کیوں خوار ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے خوار ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ذلیل ہو رہی ہے کہ ہم نے آقا کی محبت کو سمجھنے سے انکار کر دیا ہے، آقا کے عشق کو، آقا کے پیار کو اپنی ذات میں ڈھالنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ ہے زمانے کی قسم۔ اب دوسرے زمانے کی قسم، والعصر، عصر کی نماز کا وقت لے لیا۔ جو بندہ دنیا سے جاتا ہے، صاحب سویرے جان دے، شام کو دے، رات کو دے، فجر کے وقت دے، دوپہر کو دے، اسے یہی لگتا ہے کہ عصر کا وقت ہے، کہ جیسے عصر ہو گئی ہے، عصر کی نماز کی اذان ہو رہی ہے۔ وہ وقت کے تعین کو نہیں سمجھ سکتا۔ اکثر بیشتر ہم سے بھی لوگوں نے جب ان کا آخری وقت آیا، میرے ماموں اللہ نے ہلکی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جب دنیا سے جانے کا آپ کا وقت آیا تو آپ کا وصال مبارک صبح 9، 9:30 بجے وجود میں آیا، تو جو ان کے آخری الفاظ تھے وہ سنے۔ مجھے کہنے لگے پتر شام ہوگی ہے، یہ تو اپنا کیا ہوا تجربہ ہے۔ اب میں ان کو کیسے کہتا، سردیوں کا زمانہ تھا، میں ان کو کیسے کہتا کہ صبح کی 8:30 ہوئی ہے، دھوپ لیٹ نکلتی ہے سردیوں میں۔ میں نے کہا نہیں ماموں ایسا نہیں ہے۔ کہتے نہیں پتر عصر کا ویلا ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے۔ تو ہر دنیا سے جانے والا جو شخص ہے اسے لگتا ہے جیسے عصر ہو چکی ہے، یہ اس عصر کی قسم کھائی گئی۔ ایک شخص بازار میں برف بیچ رہا تھا، لوگوں برف لے لو، برف لے لو، برف لے لو۔ کوئی اس سے برف لیتا، کوئی اس کی بات کان پڑی کو انسنی کر دیتا، کوئی اپنی گپیں ہانک رہا، کوئی اپنے معاملات میں الجھا ہوا۔ لوگوں برف لے لو، برف لے لو، برف لے لو۔ لوگوں میری زندگی کا سرمایہ، میری محنت، میرے لگائے ہوئے پیسے، لوگوں قطرہ 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 نچڑتے جا رہے ہیں۔ اگرچہ اوپر بوری بھی ڈالتا ہے کہ اس کو ہوا نہ لگے، اس کو ہوا نہ لگے، وہ اس پہ بوری ڈال کے پردہ رکھتا ہے۔ اور یہی مثال انسان کے لیے ہے کہ جس انسان کو دنیا کی ہوا لگ گئی وہ بھی پگھلتا 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 ہی چلا جائے۔ لوگوں برف لے لو، برف لے لو، برف لے لو۔ ایک شخص پاس سے گزرا، کہا بابا اتنا اونچا بول رہے ہو، اتنا اونچا بول رہے ہو، گلا پھاڑ کے بول رہے ہو، برف لے لو، برف لے لو، برف لے لو۔ کہا ہاں بیٹا، دیکھو نا میرے پیسے لگے ہوئے، غریب آدمی ہوں، تم لوگ خرید لو گے تو میرا پیسہ، میرا سرمایہ بچ جائے گا،
نہیں تو یہ پگھلتے پگھلتے پگھل جائے گا۔ تو پھر لکھتے ہیں صوفی شعرا لکھتے ہیں کہ گرنے والی پگھلنے والی برف تمہاری زندگی ہے، اور جو شور کرنے والا ہے، واویلا کرنے والا ہے، کہ تمہاری روح ہے، جس سے احساس ہے کہ شخص اے بندے اگر نیکی نہیں کرے گا تو یہ کترا 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 ختم ہو جائے گی زندگی، ختم ہو جائے گا سب کچھ لٹ جائے گا اور تیرے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ لیکن ساتھ ہی قرآن پاک فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگوں وہ نہیں ہو جو ایمان والے ہو۔ لوگوں تم نے سن تو لیا انسان خسارے میں ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو حضور نے کہا ایمان والوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ پر یہ سورہ پاک نازل ہوئی تو جب آپ نے الفاظ پڑھے دہرائے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا میرے سونے پیارے محبوب میرے بندوں کو بتا تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے جو صاحب ایمان ہے، وہ اس کھاتے میں نہیں آتے جن کا ایمان پختہ ہے، مضبوط ہے، اپنے رب سے جو جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں وہ لوگ خسارے میں ہیں جو وقت عصر کو نہیں سمجھے، جو عصر کی تشریح اور اس کی تصدیق کو نہیں سمجھے۔ پھر آگے اللہ بڑا خوبصورت انداز اختیار فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک کام کیے، جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، بھلائی کے کام کیے، وہ نیکی جتنی بھی ہو، بھلائی جتنی بھی ہو، اچھائی جتنی بھی ہو، صدق، صداقت، اخلاص جتنا بھی ہو، وہ دربار رسالت تک اس کی رسائی ہے تو پھر وہ اخلاق اعلیٰ ہے، اخلاق حسنہ ہے۔ کیونکہ جو بھی اچھائی ہے، جو بھی بھلائی ہے، وہ دہلیز مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیک اعمال کیے، عمل کیے، عمل صالحات، نیک عمل کیے، نیک کام کیے، نیک کام کیے، اچھے کام کیے، بھلائی کے کام کیے، تو صحابہ کرام کی اگر حیات مبارکہ کو دیکھا جائے تو زندگیاں لبریز ہیں اچھے کاموں سے، زندگیاں لبریز ہیں اچھے کاموں سے۔ اچھے کام، نیک نیت، نیک مراد اور نیک اخلاق اور نیک موازنہ معاشرتی انسان کو بہت معتبر کر دیتا ہے، بہت بلند و بالا مقام پر لے جاتا ہے۔ صحابی رسول ہی تھے نا، صحابی رسول ہی تھے نا کہ آقا جب مارتا تو جسم سے خون کے فوارے نکل جاتے، لیکن مالک کی چکی پیس رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی حیات مبارکہ کا اگر آپ موازنہ کریں، آپ پڑھیں تو آپ کی زندگی اپنے مالک کے ساتھ جو ان پر ظلم کیا کرتا تھا جڑی ہوئی ہے، اتباع کر رہے ہیں اپنے مالک کی، اور جب صدیق کی نظر پڑتی ہے کہ احد 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 کا جو نعرہ لگا رہی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو جب یہ بات آقا کو پتہ چلی کہ ہم سے محبت کرنے والا، ہم سے پیار کرنے والا بلال اپنے آقا کی اتنی تکالیف برداشت کر رہا ہے، منہ سے احد احد احد، اور یا رسول اللہ
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہی ہیں۔ اے صدیق بتاؤ میرا غلام، میرا عاشق کہاں ہے؟ تو مغیرہ کی وہ گلی تلاش کی گئی۔ اس گلی میں جب آقا کی آمد ہوئی، آقا وہاں سے گزرے تو بلال حالت بخار کی وجہ سے چہرے پر افسردگی ہے اور بڑی مشقت سے چکی چلا رہے ہیں۔ عمل صالحات، آقا نے کہا چکی میں چلا دیتا ہوں۔ آپ کی طبیعت ناساز ہے، اے بلال ہم سے پیار کرنے والے، چکی ہم چلائے دیتے ہیں۔ یہ ہے نیک کام، بھلائی کے کام، اور آقا سے بڑھ کر بھی کوئی بھلائی کرنے والا ہے؟ آقا سے بڑھ کر بھی کوئی سخی ہے؟ یہ نور کا یہ منبع والضحا کے نام سے چہرے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ جو نیک اچھے بھلائی کے کام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام سے جڑے ہوئے ہیں۔ وتواصوا بالحق، حق بات کہتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے شہنشاہ، آپ کی ذات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ فداک ابی و امی یا حبیب اللہ۔ آپ کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی محبت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی لین دین میں ہوتے ہیں، کبھی گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی آپ کے لہجے مبارک میں سختی ہوتی ہے، کبھی آپ کے رویہ پاک میں حلم ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ درمیان میں بعض اوقات مختلف اوقات کار میں آپ کی طبیعت مبارک پر اور طرح کی کیفیات مرتب ہوتی ہیں، اس لیے کچھ لکھنا چھوڑ دیا، حضور جلال میں آگے آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا، کہا اللہ کی عزت کی قسم جو کچھ اس زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ لکھ لیا کریں۔ حق بات، دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق بات کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتا۔ آپ حق، آپ سچ۔ اور صحابہ کرام کی شان کو دیکھا جائے، صحابہ کرام کی شان کو دیکھا جائے، میرے آقا کی ایک غلام، ایک خاتون، عمر 80 اور 90 کے درمیان، نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کافر ظلم کر رہا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ نہ لو نام، کریم کا نام مت لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لو، نہیں تو میں تمہیں سزا دوں گا، تم میری غلام ہو۔ تو سمیہ کہتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اب یہ جو لفظ یا ہے نا، اس پر ایک تفصیلی خطاب ہے، ابھی میں اس بات کو ادھر نہیں لانا چاہتا، کچھ وہاں سے پھول لے لیجیے گا، کچھ یہاں سے پھول لے لیں اور اپنا محبت کا گلدستہ بنا لیں۔ لفظ یا جو ہے نا، یا جس وقت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ معاذ اللہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، انشاءاللہ اس خطاب کو آپ اٹھا لیں اور سنیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، اس بوڑھی بی بی کا جو آقا تھا وہ ظلم کرتا اور گلے میں کوڑا ڈال کے نا زور سے تاؤ دیا، کہا اب لے اپنے نبی کا نام، پھر کہا یا محمد، اس نے پھر تاؤ دیا اور اس چابک کو، اس رسی کو یا اس کوڑے کو گردن کے ساتھ اور زور سے لپیٹا، کہا اب لے نام، پھر کہتی ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، ہمارے حال کو آ کر دیکھیں۔ وہ کہتا ہے ابھی بھی باز نہیں آ رہی ہو، اپنی عمر دیکھو، زندگی کے آخری حصے میں ہو۔ اس نے پھر تاؤ دیا گھوڑے کو، پھر کہتی ہے سمیہ یا رسول اللہ، یہاں تک کہ اس زور سے تاؤ دیا اور جھٹکا زور سے کہ حضرت سمیہ کی نظر چلی گئی۔ حق بات کی بات ہو رہی ہے کہ مائی صاحبہ کی نظر مبارک چلی گئی، تو ایسے ہوا میں جب مائی نے ہاتھ مارے تو یہ بدبخت کہنے لگا معاذ اللہ استغفر اللہ، دیکھو تمہیں لات منات حبل اور عزا نے نابینا کر دیا، اب نظر دوبارہ مانگ کر دکھاؤ، بتوں کے سامنے جاؤ، ماتھا ٹیکو اور معافی مانگو، شاید بت تم پر مہربانی کر دے۔ ارے وہ بھلا خاک مہربانی کریں گے؟ وہ پتھر، غلیظ پتھر، گندے پتھر۔ خیر، گلے سے کوڑا نکالتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنستا ہوا جا رہا ہے، تو حضرت سمیہ نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ لگے لہو سے رنگدار کیے اور کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، زندگی کی اتنی بہاریں دیکھ چکی، اب مجھے ضرورت نہیں ہے آنکھوں کی، میں کتنا جیوں گی، لیکن یا رسول اللہ آپ کی ناموس کی بات آ گئی ہے، یہ کافر یہ نہ کہیں کہ سمیہ کا جو یقین ہے وہ کمزور ہے، یا رسول اللہ مجھے آنکھیں واپس چاہیے۔ تو روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرنے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں واپس آ گئی اور ان کو پہلے سے زیادہ نظر آنا شروع ہوا۔ کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، حق بات کی انہوں نے، حق بات کی کہ مجھے مارتے ہو مار دو، جلاتے ہو جلا دو، جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میری ذات وفادار مصطفیٰ ہے، میری ذات وفادار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حق بات، یہ حق بات ہے، خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں۔ اب یہ صبر ہے کیا؟ صبر بولنے میں صاحب ایک ہی طرح بولا جاتا ہے، لیکن اس کے معنی دو ہیں۔ صبر توجہ ہے نا، صبر بولنے میں بولا ایسے ہی جاتا ہے کہ اس کی دونوں شکلیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن اس صبر کی کیفیات دو ہیں۔ صبر کی کیفیات دو ہیں، ایک صبر وہ ہے جو کسی کی تنگی، ظلم، زیادتی برداشت کرنے پر جو کیفیت اپنے اوپر طاری کی جاتی ہے، ضبط کیا جاتا ہے، ایک ہے ظلم کے خلاف چپ کر جانا، اس بھروسے پر، اس یقین پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم صبر کی، لکھا تو صبر سواد بے رہی ہے، لیکن جس طرح کی پہلی کیفیت ہے صبر کی، تکالیف، رنج و آلام برداشت کرنا، اور دوسری جو صبر کی ترتیب ہے، جو صبر کی وضاحت ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ ایک مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے کہ منزل پر اس نے پہنچنا ہے، جب تک وہ منزل پر نہیں پہنچتا وہ بے چین ہے، وہ بے سکونی کی عالم میں ہے، لیکن جب وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے
تو یہ جو پیچھے اس نے اوپر ایک اپنی کیفیت طاری کی تھی کہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، رنج آئیں گی، اس نے ان پر صبر کیا تو پھر وہ وقت آ گیا کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ یہ سفر کی خلفت اور سفر کی تکالیف اور سفر کی مصیبتیں، یہ مصیبتیں، رنج برداشت کرنا اچھے دنوں کے لیے، اچھی خوشی کے لیے، مشقت برداشت کرنا، یہ مشقت انسان کی اپنی محنت کے زمرے میں آتی ہے، یہ بھی صبر کی قسم ہے صاحب، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ ظلم و زیادتی برداشت کرنا اور فیصلہ اللہ پر چھوڑنا یہ بھی صبر ہے، اور منزل پر پہنچنے کے لیے بیچ رستے مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں برداشت کرنا اور منزل مقصود پر پہنچ کے دم لینا، یہ کیفیت بھی صبر میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب میں نے لفظی ترجمہ اور محاوراتی جو ترتیب ہے، جو محاورے کے اعتبار سے اللہ کی ذات نے اس چیز کو ایڈجسٹ کیا، جوڑا، یہ سلسلہ بنایا۔ آئیں پھر ذرا سورہ پاک سنیں، پھر بات کو ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ الحمدللہ یہ سورہ پاک 3 آیہ مبارکہ پر مشتمل تھی، الحمدللہ ہم نے پڑھ لی۔ آئیں اب سارے درس، ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے، کیا ہمیں رزلٹ ملتا ہے، کیا نصیحت ہے ہمارے لیے۔ ہم یہ پڑھ دیتے ہیں، سمجھ کے پڑھا کریں۔ قرآن پاک برہان ہی برہان ہے، اور سمجھ کے پڑھا کریں۔ آئیں اب کیا اس کا کنکلوژن کیا نکلا، اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے، اس کا پورا خلاصہ کیا ہے سورہ پاک۔ سورہ پاک کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر تو چاہتا ہے کہ رب تجھ سے راضی ہو جائے تو الذین آمنوا، تو ان لوگوں میں آ جا جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ دیکھیں نا، میں عرض بہت شروع میں کر چکا کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن یہاں لفظ انسان ہے، مومنین نہیں ہے، ایمان نہیں لکھا۔ پھر رب نے ساتھ وضاحت فرما دی تیسری آیت میں کہ وہ نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو حق بات کی تلقین کرنے والے ہیں۔ تو خلاصہ آمنو پہ ختم ہوتا ہے سورہ پاک، الذین آمنوا، الذین آمنوا، الذین آمنوا، الذین آمنوا، الذین آمنوا، ایمان والے، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ دیکھیں میں کل بھی عرض کر چکا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ میری تقریر یا میرا خطاب عوام الناس کے لیے ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ علماء کرام کی مہربانی ہے کہ وہ نظر شفقت فرماتے ہیں، میرے لیے دعا فرماتے ہیں، تو ان سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا فرمایا کریں۔ تو الذین آمنوا، اب یہ ایمان والے کون ہیں، اب اس پر بات ختم ہونے والی ہے، اور یہی سینٹرل آئیڈیا، یہی تھیم ہے، یہی تھیم ہے اس آیہ مبارکہ۔ ٹھیک ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وہ جو ہے درود پاک پڑھیں تو اگلا نقطہ پڑھتا ہوں۔ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب بات یہاں ختم ہوتی ہے، اس بات پر ختم ہو رہی ہے کہ یہ بات ایسے ختم ہوگی، اس بنیاد پر ختم ہوگی الذین آمنوا، کہ آپ کے ذہنوں میں
سینکڑوں خطاب پیدا کر دے گی۔ میں ایک سوچ دے رہا ہوں آپ کو، ایک تدبر دے رہا ہوں آپ کو۔ الذین آمنوا، یہ کون سے لوگ ہیں الذین آمنوا؟ اور دیکھیے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ اب یہ صیغہ فعل جاری کا ہے، یہ فعل جاری ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی الذین آمنوا تھے جب حضور کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی الذین آمنوا تھے جب صدیق اکبر سمیت تمام خلفائے راشدین سمیت تمام صحابہ کرام تبع تابعین کا جو زمانہ ہے اس میں بھی یہی لوگ الذین آمنوا۔ اور یہ لوگ، یہ ہستیاں، یہ بزرگ اس زمانے میں بھی تھے جب اولیاء کرام کے شہنشاہ، اولیاء کرام کے شہنشاہ جگر گوشہ مولا علی حضرت غوث پاک جیلانی، آپ کا زمانہ بھی الذین آمنوا ہے۔ اور آپ کے دربار گہربار سے جڑی ہوئی وہ ہستیاں جو کریا کریا لمحہ لمحہ چلتے چلتے اللہ کے احکامات کو آگے چلاتی رہی، وہ لوگ بھی الذین آمنوا ہیں، وہ لوگ بھی الذین آمنوا ہیں۔ صاحبو، برِ صغیر پاک و ہند، برِ صغیر پاک و ہند میں کسی بھی نبی رسول کا ظہور نہیں تھا یا ظہور نہیں اترا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیدائش مبارک عرب میں ہوئی۔ برِ صغیر پاک و ہند میں جتنا کام اولیاء کرام نے کیا ہے اور الذین آمنوا کا سہرا باندھ کے کیا ہے، الذین آمنوا کی ندرت والی چادر کر کے کیا ہے، وہ پوری دنیا میں اتنا کام کہیں بھی نہیں ہوا۔ تو برِ صغیر پاک و ہند پر اولیاء کرام کی بہت گہری نظر، بہت گہری فکر ہے۔ اور برِ صغیر پاک و ہند میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اسلام پھیلا، یہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیلی، یہ اولیاء کرام کے صدقے پھیلی۔ سرکار غوث پاک سے سلسلہ چلا اور سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، نقشبندیہ، شاذلیہ اور سینکڑوں سلاسل کی بنیاد پڑی۔ اور یہ کھرا سچا ستھرا وہ سودا جو مدینہ پاک میں تھا، وہ سرکار غوث الورا کی خدمت میں پیش ہوا، اور آپ نے پھر حسب توفیق، حسب وزن، حسب توفیق، حسب وزن اور حسب برداشت آگے تقسیم کیا۔ اور پھر الذین آمنوا کا جو کلیہ تھا اس کو چلایا، اور یہ سلسلہ چلتے 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 آج ہم تک آ گیا۔ کیا ہے؟ الذین آمنوا، الذین آمنوا، جو ایمان رکھتے ہیں۔ داتا علی حجویری، ولیوں کے شہنشاہ، ہماری جانوں کے شہنشاہ، آپ کی خدمت اقدس میں ہر ملک سے لوگ آیا کرتے تھے، ہر ملک سے لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ لارڈ میکالے کا زمانہ تھا، ایک فرنگی دربار میں آیا اور اس نے غیر معمولی دلچسپی لی۔ کیا؟ غیر معمولی، کہتا ہے معمولی، کہتا ہے غیر معمولی۔ اس نے توجہ کی تو یہ سارا نظام دیکھتا رہا سارا دن بیٹھ کر۔ تو پھر جب
تھوڑا ویلا آگے گیا، وقت آگے گیا، تو اس کے ذہن میں خیال آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ جی خیال آیا اس کے ذہن میں، کیا خیال آیا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، دست بوسی کر رہے ہیں، حضرت صاحب دعا فرما رہے ہیں، کچھ لوگ رو کر دعائیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ خدمت اقدس میں نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ اٹھ کے پاس چلا گیا کہ یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اب اس نے استفسار نہیں کیا، انٹروگیٹ نہیں کیا، تو حضرت فرمانے لگے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ ابھی وہ بولا ہی نہیں، وہ صرف پاس گیا کہ میں کچھ پوچھوں، کچھ کہوں، لیکن حضرت داتے علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس سے پہلے کہ وہ بولتا آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تم نے کیا پوچھا، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرو، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرو۔ ایسے تو ہم کہہ رہے ہیں نا، تو جو کتاب ہے نا جو اس نے لارڈ میکالے کے زمانے میں لکھی گئی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے that person wants to move to being close to asking or pursuing something. Great Data Ali Hajweri Rahmatullah Ta'ala alayh, pursuing him, be silent, be seated with the peacefully. You will find the answer of your question very soon. وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت صاحب محو توجہ ہوئے کہ کہا کہ ان کو بولے مہمان خانے میں چلے جائیں اور وہاں پر رکیں، ان سے بعد میں بات کی جائے گی، ان سے بولے تھوڑا آرام کر لیں۔ یہ فرنگی جب گیا وہاں پر تو چونک گیا، کیا چونک گیا، یہ ہاتھ میں ایک کپ اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں تشتری اٹھائے، ایسے باہر آ گیا۔ حضرت صاحب نے تبسم فرمایا، اب فرنگی کی حالت عجیب ہو گئی تھی، کیا اس کی حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی کہ وہ اب تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا کچھ بات کرنے کو، لیکن حضرت صاحب نے کہا سکوت اختیار کرو، لیکن وہ چپ نہیں رہا۔ اس نے خود ہی سوال سوچا تھا اور اس نے خود ہی جواب دیا، اور آپ کی اطلاع کے لیے اس نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا اور آتا ہے داتا دربار میں اس کی قبر مبارک بھی ہے۔ اب کی بار جب جانا نصیب ہوا تو میں آپ کو زیارت پر لے کے جاؤں گا۔ عجیب بات ہے، اس بات میں اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی قبر یہاں کیوں بنی، کیا بنی، کیسے بنی، سوال تو بہت سارے نکلتے ہیں نا چھوٹے دماغ کے لوگوں میں۔ خیر، اس نے ایسے کپ اٹھایا اور ایسے تشتری اٹھائی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو، کیا معاملہ ہو گیا؟ What is this? What is this? یہ کیا ہے؟ سرکار نے پوچھا کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کپ ہے، پیالہ ہے، مگ ہے، دوسرے ہاتھ میں تھالی ہے۔ کہتا ہے نہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کہا جناب یہ دیکھیں کب یہ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، میں جب اپنے ملک کو چھوڑ کے پاکستان آیا تھا تو یہ کب مجھ سے ٹوٹا تھا، یہ یہاں کیسے پہنچ گیا، یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اور یہ جو تھالی ہے، یہ جو تشتری ہے، اس کے نیچے جو تاج برطانیہ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، مور لگی ہوئی ہے اور بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ کہاں پہنچ گئی ہے؟ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تو کپ میرے گھر میں پڑا ہوا تھا اور یہ مجھ سے ہی ٹوٹا تھا، تو یہ ٹوٹا ہوا کب یہاں کیسے پہنچا؟ تو سرکار وجد میں آ گئے تو سرکار نے فرمایا کہ تیرا ٹوٹا ہوا کب اگر یہاں پہنچ سکتا ہے تو کیا ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا اللہ تک نہیں پہنچ رہی؟ کیا محبوب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی؟ تو اس بات پہ حیران ہے یہ کب کیسے
کیسے تمہارے ملک سے آ کر یہاں آ پلٹا، یہاں آ ٹھہرا، تمہیں یہ کب تو نظر آ رہا ہے، اس کا ٹوٹا کنارہ بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ جو رب ہے جو ٹوٹے دلوں کی دعا سنتا ہے، تمہارا اس پر ایمان کیوں نہیں جا رہا؟ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ زینا آمنو، یہ لوگ ہیں ایمان والے، یہ لوگ ہیں ایمان والے، ایمان ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور یہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ایک اللہ کے ولی کی شان سنی آپ نے، یہ وہی اللہ کے ولی ہیں، یہ وہی اللہ کے ولی ہیں جو شہنشاہ ولایت ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، یہ شہنشاہ ولایت ہیں۔ چلے جاؤ لاہور، داتا داتا ہو رہی ہے۔ اور کچھ لوگ لفظ داتا پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ لفظ تو اللہ کے نام کی پکار ہے، داتا تو اللہ ہے۔ تو بھائی ہم نے کب کہا کہ داتا اللہ نہیں ہے؟ داتا اللہ ہی ہے، داتا اللہ ہی ہے۔ اور جب حضرت صاحب کو داتا بولا جاتا ہے تو حضرت صاحب کی جو الذین آمنو کی کیفیت ہے، جو آپ کا یہ انداز ہے الذین آمنو، تو لوگ آپ کو دیکھ کر اللہ کے محبوب تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب سے ہو کر داتا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو اب اتنی کرامات اور اتنی آپ کی بلند شان کہ ہر جانے والے کو وہ چیز عطا ہو رہی ہے، تو اگر وہ کوئی داتا کہہ دیتا ہے، اگرچہ داتا علی حجویری داتا نہیں ہے، داتا وہی ہے، خدا وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، لیکن کیونکہ اللہ اپنے ولی پر راضی ہے تو ولی کے اندر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، ولی کے چہرے کو دیکھ کر داتا کہتے ہیں۔ یہ داتا ذاتی نام نہیں ہے۔ آپ کا نام علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن داتا آپ کو نہیں کہتے، آپ کے اندر جو پائے جانے والی داتا کی خوبی ہے اسے داتا کہتے ہیں، اسے داتا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا ذاتی نام تو داتا ہے ہی نہیں، جس طرح اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زمین پر اور آسمانوں پر احمد ہے۔ لیکن جو لوگ داتا کہتے ہیں وہ نادانوں عقل سے پیدل، یہ داتا علی حجویری کو نہیں کہتے، بلکہ داتا 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 وہ خدا ہی ہے، داتا وہ خدا ہی ہے۔ میں ایک بات بولوں گا، آپ اسے ہضم کر لیں، سمجھ جائیں۔ میرے منہ کے سامنے مائک لگا ہوا ہے، دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ میں مائک سے باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ باتیں آپ کی سماعتوں تک جا رہی ہیں۔ میں مائک سے مخاطب نہیں ہوں، میں مخاطب آپ سے ہوں۔ تو جب لوگ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ذات داتا کی ہے، ذات علی حجویری کی ہے، لیکن کلام رب سے ہو رہا ہے، بات رب سے ہو رہی ہے۔ آج کوئی فضل حق فضل یا فضل کہہ دے تو حق اللہ ہے، یا اللہ اللہ بھی یا ہے۔ تو بات یہی نادانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب مائک پر کچھ بولا جاتا ہے تو بات مائک کو سنانا مقصود نہیں ہوتی۔ تو جب لوگ داتا علی حجویری کے پاس جاتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سامنے رکھ کر آپ سے کہتے ہیں کہ بابا جی دعا فرمائیں، تو یہ بات وہاں تک پہنچانا ہوتی ہے جو حقیقی داتا ہے، جو حقیقی داتا ہے۔ وہ داتا علی حجویری کے ان کی آپ کی حیات مبارکہ دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو مجبور نہیں کیا مجھے داتا بولے، لوگوں نے اپنے کام ہوتے دیکھے، کیونکہ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ جب لوگوں نے اپنے کام ہوتے دیکھے تو داتا 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 ہو گئی ہے، نام تو داتا اس کا ہے۔ آپ موبائل پہ بات کر رہے ہیں، موبائل پہ بات کر رہے ہیں، آپ ماں سے بات کر رہے ہیں، باپ سے کر رہے ہیں، بھائی سے کر رہے ہیں، بہن سے کر رہے ہیں، آپ موبائل پر غصہ بھی کر رہے ہیں تو آپ غصہ اس کو دکھا رہے ہیں جو دوسری سمت سن رہا ہے، اور اگر آپ محبت سے بات کر رہے ہیں
پیار سے بات کر رہے ہیں، الفت سے بات کر رہے ہیں۔ آج سے 50 سال 100 سال پرانا بندہ لے ہو، وہ بولے گا کتنا نادان ہے، یہ پلاسٹر کے ٹکڑے سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو سگنلز ہیں اللہ اکبر کبیرہ، وہ وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک آپ اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ اب بات آسان سی ہے کہ موبائل پر کسی سے محبت سے بات کریں تو بات اس تک پہنچانا مقصود ہے، اس تک پہنچانا مقصود ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں روئے زمین پر، کسی ہستی کو حق فضل کا لقب مل جائے، کسی کو یا نقیب مل جائے، یا بلے شاہ مل جائے، یا خواجہ غریب نواز مل جائے، کچھ بھی نام مل جائے، یاد رکھیں یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، بات دماغ سے گر نہ جائے پلیز، یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ رابطہ ہیں بندے کا اللہ سے، درمیان کا واسطہ۔ جیسے موبائل یہاں سے بات کریں تو 7 سمندر پار آپ کی بات وہاں تک پہنچ سکتی ہے، تو اللہ والوں کو جو بھی طاقت ملی ہے اللہ نے دی ہے۔ جیسے موبائل کمپنیز کو آپ دیکھ لیجئے، آئی فون بہت کاسٹلی فون ہے، لیکن کام اس کا بھی آواز پہنچانا ہے۔ یہ جو عام موبائل ہے ان کا کام بھی ہے، مطلب کمپنی کی بات نہیں ہے، بات ہے آواز پہنچانے کی۔ داتا علی حجویری آواز گنبد خضرا تک پہنچاتے ہیں، اور گنبد خضرا کے مکین و ساوی کوٹھی والے یہ بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو ساتھیو، اینڈرائیڈ فون بھی سب کے پاس ہیں، ہر طرح کا موبائل فون ہے، ہر موبائل فون کا چارجر دوسرے کو نہیں لگتا، شاید ایک چارجر 2-3 کو لگتا ہو، جیسے ماشاءاللہ سائن کی آپ کا ہے 2-3 فون بھگتا لیتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے جو بھی چارجر ہے سب چارجز کا کام موبائل کو چارج کرنا ہے۔ سائن جی کہہ رہے تھے کہ جی میرے موبائل کی جو بیٹری لگتا ہے ڈیڈ ہوتی جا رہی ہے، اب نہ وہ چارجنگ پکڑتا ہے نہ اس کے اندر چارجنگ ٹھہرتی ہے۔ اب اس بات کو آپ ایسے سمجھ لیں جو اس کے رابطے سے نکل جاتے ہیں، جو اس کے رابطے سے پھر جاتے ہیں، جو الذین آمنوا کے معیار سے گر جاتے ہیں، تو ان کے دل کی بیٹری بھی پوری چارج نہیں ہوتی، سگنل بھی پورے نہیں ہوتے، سمز بھی کام نہیں کرتی۔ ساتھیو دوستو یاد رکھو، موبائل جو بھی ہو، چارجر جو بھی ہو، کام سب کا آواز پہنچانا ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ الذین آمنوا کی جو ہستیاں ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور جب لفظ ولی بولا جاتا ہے تو دماغ میں ایک کنسپٹ، ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، جی یہاں شاید پیروں کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، کوئی پگڑی باندھنے والا، کوئی بڑے دربار میں بیٹھنے والا، کوئی بڑی گاڑی رکھنے والا، فی زمانہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دل صاف ہو، دل صاف ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ تو روئے زمین پر جو سب سے ولی پیر کامل گزرے ہیں، خواجہ اویس کرنی، یہ تو بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن نسبت جڑی جب آقا علیہ السلام سے تو یہ ولی کامل بن گئے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ضروری نہیں کہ پیر کا بیٹا پیر ہی ہوگا، بھائی باپ پیر تھا بیٹا بھی پیر ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی سکول میں کوئی ملازم، کسی دربار پہ کوئی ڈیوٹی کرنے والا، کسی کے پاس ملازم، دودھ دہی کی دکان پہ کام کرنے والا، اگر اس کو بھی برہان نصیب ہو جائے وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ ولی اور نہیں ہے، ولی اور نہیں ہے جڑا جگہ جگہ اپنے آپ کو ولی خواندہ ہے، نہیں، ولی وہ ہے جسے اللہ ولی کہے، جسے اللہ ولی کہے۔ ایک بندہ اپنی مشہوری کے لیے، شہرت کے لیے، پبلسٹی کے لیے پوسٹر لگائے، آگے پیچھے ہٹو بچو کے نعرے لگیں، گاڑیوں کے گرد پھول پھینکے جائیں، اور یہ تو خود ولی بنا بیٹھا ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے،
ولی وہ نہیں جو بن بیٹھا ہے، ولی وہ ہے جسے اللہ اپنا ولی کہے، جسے اللہ اپنا دوست بولے۔ تو یہ ہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، الذین آمنوا، یہ جو لوگ ہیں ایمان لائے، یہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، یہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، یہ حق بات کہتے ہیں، یہ خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے دیکھا یہ ساری خوبیاں اللہ کے ولیوں میں پائی جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطنی طور پر پوری کائنات کے اندر موجود ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے، لیکن ذہنی طور پر ہماری آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو پھر جب یہ صورتحال بن گئی ہے تو اللہ کے محبوب خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو میرے ولی ہیں، اللہ فرما رہا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ دین کا کام چلائیں گے۔ اگر رسالت کا دروازہ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا، کوئی نبی رسول نہیں آنے والا جو یہ دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے، تو پھر یہ کام کیسے چل رہا ہے؟ یہ اللہ کے ولی چلا رہے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کے صدقے یہ کام ہو رہا ہے، اور اللہ کے ولی حق بات کی تلقین بھی کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں۔ بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کہہ کے درس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی آپ کے مرشد پاک، ہم سب کے جان سے پیارے بزرگ، آپ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، یہ بڑی مزے کی بات ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ بابا جی مجھے کوئی نصیحت کریں، بہت طویل نہ ہو، تھوڑی سی بات میں مجھے نصیحت کریں، اور نصیحت بھی ایسے کریں کہ جس کا اثر زمانوں تک ہو۔ بولو سبحان اللہ، اور بولو کلیامی سبحان اللہ۔ ایسے نصیحت کریں الفاظ بھی تھوڑے ہوں اور اس کا اثر بھی نسلوں تک رہے۔ تو بابا فضل شاہ کلیامی فرماتے ہیں صحیح، آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ تم سے سخت بات بولے اور تمہیں غصہ آئے، شدید غصہ آئے، تو تم اسے بولو میں کل اسی وقت تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ کیا کہ جب تمہیں شدید غصہ آئے، جب کوئی تمہیں شدید غصہ آئے تو تم برداشت نہ کر سکو، تمہاری عزت پر حرف آئے، تمہیں بے عزت کیا جائے، تو تم صرف اتنا کہو اس سوال کا جواب میں تمہیں کل دوں گا، بس اتنا کہہ دو اور چپ کر جاؤ۔ اس بندے نے غور کیا، تدبر کیا، کچھ دن بعد جب بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ کہا بابا جی آپ نے تو بڑی مزے کی مجھے نصیحت کی، میں نے اس پر عمل کیا، میں ہر بندے سے جھگڑ جایا کرتا تھا، ہر بندے سے لڑ لیا کرتا تھا، لیکن جب سے آپ نے یہ بات بولی نا، کوئی تم سے ایسی بات بولے کہ تم سے غصہ آئے تمہیں، تو بولو میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ کل تک آتے آتے بابا جی حالات ہی بدل گئے، کل تک آتے آتے حالات ہی بدل گئے، میرا غصہ جاتا رہا، میرے دشمن کے دل میں میری محبت پیدا ہو گئی۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی کیفیت ہے، خون حریری کہتے ہیں اسے، خون کے اندر حرارت کا آ جانا، ایسی کیفیت ہے کہ انسان سے اگر کوئی سخت غصیلی بات کی جائے، سخت سے سخت بات کی جائے، انسانی زندگی کے اندر، انسانی جسم کے اندر جو میجرمنٹ کا میٹر ہے، وہ سخت بات کا اثر صرف 12 منٹ لیتا ہے، صرف 12 منٹ لیتا ہے، 13ویں منٹ میں وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آزما لیجئے، یہ جو سائنس کہتی ہے انسان کے اندر جو غصہ آتا ہے، اگر انسان اس کو صرف ٹائم لگا کر 12 منٹ تک خاموشی اختیار کر کے ضبط کر لے تو اس غصے کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آپ سے بھی کوئی بندہ بات سخت بولے تو اسے لڑو مت، بولو بھائی تمہاری بات کو میں نے سنا،
مجھے تکلیف ہوئی، اگرچہ بڑا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں جواب دوں، لیکن بھائی کو نہیں، میں کل جواب دوں گا اسی وقت۔ تو آپ دیکھیں گے کل وہ بندہ آپ کی محبت میں گرفتار ہوگا، اور اگر وہ آپ کی محبت میں گرفتار نہیں ہے تو بہت بڑا بد نصیب ہوگا، وہ الذین آمنوا کے زمرے میں نہیں آتا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں صدق، سچائی اور بھلائی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔